لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال سبحانه وتعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وقال سبحانه وتعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وقال سبحانه وتعالى وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. وقال سبحانه وتعالى ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقین اماما. انتہائی قابل احترام بھائی اور بزرگوں، آج کی ہماری یہ نشست انتہائی غیر معمولی اور میرے نزدیک عام روٹین سے زیادہ اہم ہے، اور اس میں میری سب سے پہلی آپ سے گزارش یہ ہے کہ مکمل توجہ، مکمل انہماک اور ماحول زیادہ تر، اس کو پلیز بیٹے نا بند رہنے دیں، یہ لائٹ ڈسٹرب کرتی ہے، تو ماحول زیادہ تر عوامی کی بجائے خالص سمجھنے اور سمجھانے والا، کیونکہ ہمارے بھائیوں نے جو موضوع منتخب کیا ہے نا، وہ ہے اولاد کی تربیت. اولاد کی تربیت. اس حوالے سے سب سے پہلی بات یہ سمجھنے کی ہے کہ اس دنیا میں اولاد کی نعمت واحد وہ ایسی نعمت ہے جس کے لیے اللہ کے پیغمبر بھی اللہ سے دعا کرتے رہے ہیں. دنیا کی کوئی ایسی نعمت نہیں ہے جس کے لیے انبیاء کرام اللہ سے دنیا مانگتے رہے ہو، لیکن اولاد کی نعمت کا آپ اندازہ یہاں سے کیجئے کہ بڑھاپے کے اندر بھی اللہ کا پیغمبر ابراہیم کہتے ہیں کہ اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑنا. رب هب لی من الصالحین، کہیں کہتے ہیں رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. مختلف انبیاء کرام. اور یہ بات بھی یاد رہے کہ یہی وہ واحد نعمت ہے جس کے ملنے پہ عرش والا رب بھی نبیوں کو مبارکباد دیتا رہا ہے.
انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیہ، ہم تجھے مبارکباد دیتے ہیں کہ تجھے ایسا بیٹا دیں گے اے میرے پیغمبر کہ جس کا نام بھی میں خود رکھوں گا، وہ نام پہلے میں نے رکھا ہی کوئی نہیں ہے۔ تو واحد ایسی نعمت جس کے لیے انبیاء کرام دعا کرتے رہے، اور دنیا کی واحد ایسی نعمت جس کے لیے اللہ رب العزت عرشوں سے مبارکباد دیتا رہا، اور واحد ایسی نعمت دنیا کی کوئی چیز کسی پیغمبر کے ہاتھ سے گئی اس کا آنا اور جانا پیغمبر کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا، بے شک وہ ساتوں سمندروں کے خزانے ہوں، زمین کی دولت ہو، سونا اور چاندی ہو، پیغمبر دنیا کی نعمتوں میں جی لگاتا ہی نہیں ہے، لیکن اولاد کی نعمت واحد ایسی نعمت ہے کہ کائنات کے سب سے عظیم پیغمبر اور صبر و رضا کے پیکر، جرأت و استقامت کے پہاڑ اور عزائم بلند کے حامل امام کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے بھی جب یہ نعمت چھینی تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ ہاتھ میں ابراہیم کو پکڑا اور کہہ رہے ہیں العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى به ربنا انا لله وانا الیہ راجعون وانا بفراقك یا ابراہیم لمحزونون۔ اے ابراہیم بیٹے، میری آنکھوں میں آنسو ہیں، میرے دل میں غم کا سمندر ہے، لیکن میں اپنی زبان سے وہی کہوں گا جس سے میرا رب راضی ہو جائے۔ دکھ تو ہوا نا، غم ہوا، آنکھوں میں آنسو آئے، اور ابراہیم کے جسد کو اپنے ہاتھوں میں پکڑا اور کہا انا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون۔ اے بیٹے ابراہیم، تیری جدائی پہ ہمیں غم بہت ہے۔ مجھے یاد آ رہا ہے، اللہ اکبر، میرے والد محترم اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب فرمائے، کئی دفعہ مجھے کہا کرتے کہ بیٹا، میں لوگوں سے سنتا تھا کہ اولاد فوت ہو جائے تو کمر ٹوٹ جاتی ہے، میں کہتا تھا یہ بھی کوئی مسئلہ ہے، یہ بھی کوئی بڑی بات ہے، مومن کو صبر کرنا چاہیے، اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ پھر کہتے ہیں کہ بیٹا، جب میرا جوان بیٹا عبداللہ سلیم فوت ہوا پھر مجھے پتا چلا کہ کمر واقعتاً ٹوٹ ہی جاتی ہے۔ یہ ایک ایسی نعمت ہے۔ تو سب سے پہلی بات میں نے آپ کے سامنے آج کے اس درس کے حوالے سے یہ واضح کی کہ اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ دوسری بات آپ کے سامنے میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جتنی بڑی نعمت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے اس نعمت کا سوال بھی اتنا بڑا ہی ہوتا ہے، جتنی بڑی نعمت ہوتی ہے ذمہ داری بھی اتنی بڑی ہوتی ہے۔ ثم لتسألن يومئذ عن النعیم، اللہ نے اپنے قرآن میں کہا لوگو یقیناً تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ پانی کا ایک گھونٹ، روٹی کا ایک نوالا، لباس، زیب تن کیا ہوا، یہ سب نعمتیں چھوٹی چھوٹی، آنکھ، کان، وجود، سوچ، عقل، جسم، لیکن اولاد بڑی نعمت، اس لیے اس کے بارے میں سوال بھی بہت بڑا کیا جائے گا۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم سب ذمہ دار ہو اور تم سب سے اپنی اپنی ذمہ داری کے بارے میں اللہ کی عدالت میں احتساب کیا جائے گا۔
پھر سب سے پہلی مثال آپ نے یہ دی، فالاب راع وهو مسئول عن ولدی، باپ اپنی اولاد کا ذمہ دار ہے اور اس سے اللہ کی عدالت میں اس کی اولاد کے بارے میں باز پرس کی جائے گی، پوچھا جائے گا اس سے۔ دوسری بات یہ واضح ہوئی، پہلی بات کہ اولاد نعمت ہے اور بہت بڑی نعمت، دوسری بات یہ واضح ہوئی نعمت جتنی بڑی ہوتی ہے سوال اور ذمہ داری اتنی بڑی ہوتی ہے۔ تو اولاد کی نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور تیسری بات اس حوالے سے یہ ذہن میں آج بٹھا کے جائیے گا کہ اگر اولاد کی صحیح تربیت کر لی تو انشاءاللہ جنت کی گارنٹی پختہ ہے۔ کبھی بھی بوجھ سمجھ کے اولاد کو نہ پالے، بالکل ایسے جیسے ہم نماز کو بوجھ نہیں سمجھتے۔ بوجھ سمجھا تو ثواب کیا ہوا؟ اللہ کا حکم، جنت کی تڑپ، یہ سب داعیے اور جذبے ہمارے اندر موجود ہوتے ہیں۔ تو تیسرا پوائنٹ آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے، اولاد کی تربیت اتنی بڑی ذمہ داری ہے، اس کو پالنا، اس کو سنبھالنا، اس کی تربیت کرنا، اس کی نگہداشت کرنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح ترین حدیث کے اندر گارنٹی دیتے ہیں، ما من رجل يموت له 3 من الولد لم يبلغ الحنث الا وادخله الله الجنہ، اگر وہ پال نہیں سکا، پرورش کی ہے، بچپن میں فوت ہو گئے، بچپن کے اندر جو اس نے دکھ جھیلے اور جتنا ان کو پالا اور محبتیں دیں، آپ فرماتے ہیں 3 بچے بچپن میں جس کے فوت ہو جائیں گے، میرا وعدہ ہے کہ اللہ اس کو جنت دے دے گا۔ ایک عورت نے کہا اوائسنا، اگر 2 فوت ہو جائے، آپ نے کہا 2 بچے بھی، ان کا دکھ بھی اگر کوئی برداشت کر لے گا تو میں گارنٹی دیتا ہوں کہ اللہ اس کو جنت دے دے گا۔ بیٹیوں کے بارے میں علیحدہ کہا، من عال جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامہ ہوا وانا کہاتین وضم اصبعیہ، آپ فرماتے ہیں جس نے 2 بیٹیوں کو پالا پوسا، کل قیامت کے دن میں اور وہ پالنے والا جنت کے اندر ایسے اکٹھے ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں ہوتی ہیں۔ بچیوں کے بارے میں خصوصی آپ نے بشارت دی۔ ایک اور حدیث میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو بچیوں کی پرورش کرے، من ابتلی من هذه البنات بشیء فاحسن الیہن کن له سترا من النار، جس نے اپنی بچیوں کی پرورش کی، کل قیامت کے دن وہ جتنا بھی گناہگار ہوگا، وہ بچیاں اللہ کی عدالت میں آ کے کہیں گی، اللہ ہم نہیں جانتی یہ کتنا مجرم اور پاپی ہے، ہم اتنا جانتی ہیں یہ ہمارا باپ ہے، لہٰذا اس کے اور جہنم کے درمیان وہ دیوار بن جائے گی۔ ایک عورت آتی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کھجور مانگتی، سوال ہے کچھ دے دے، کھجور دی، اس بیچاری نے کھجور کے ٹکڑے کیے، بیٹیوں کے منہ میں ڈالے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس بات کو نوٹ کیا، ان سے رہا نہ گیا، امام کائنات تشریف لائے، ماجرا بیان کیا، عورت آئی تھی، مانگا تھا، کھجور دی، اس نے ٹکڑے کر کے اپنی بیٹیوں کے منہ کے اندر ڈال دیے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس وقت کونین کے تاجدار نے فرمایا تھا، عائشہ وہ جو اس نے اپنے منہ کی چھوڑی ہوئی بھوک ستائی ہوئی دن بھر کی بیچاری، وہ عورت جو اس نے جو ایثار کیا اور قربانی دی ہے نا، اس کی برکت سے اللہ رب العزت نے اس پہ رحم فرما دیا ہے۔ تو یہ 3 باتیں آپ کے سامنے میں نے واضح کی ہیں۔ پہلی بات،
آپ میرے ساتھ ریپیٹ کریں گے کہ اولاد دنیا کی بہت بڑی نعمت ہے۔ دوسری بات، جتنی بڑی نعمت ہوتی ہے سوال بھی اتنا بڑا ہوتا ہے۔ تیسری بات کہ اولاد کے بارے میں اللہ کی عدالت میں جب سوال کیا جائے گا، اگر صحیح تربیت کی ہوئی تو 2 بچیاں 2 بیٹے، ان کی پرورش کی وجہ سے بھی نہ صرف یہ کہ اللہ اس شخص کو جہنم سے بچائے گا، بلکہ اللہ رب العزت کونین کے امام کے ساتھ جنت کا ساتھ یوں نصیب فرما دے۔ چوتھی بات، اگر صحیح تربیت نہ کی اور اس کو نظر انداز کیا، اپنی محنت نہ کی، اپنی کوشش نہ کی، ذمہ داری کو ذمہ داری نہ سمجھا، ہواؤں کے رخ پہ چھوڑ دیا، وقت کے سیلاب میں بہنے دیا، معاشرے کے بگاڑ کے اندر ان کو بگڑنے دیا، گلی محلوں چوکوں چوراہوں کے حوالے کر دیا، شیطان کے ایجنٹوں کے سپرد کر دیا، تو یاد رکھیے کہ یہ اولاد انسان کے لیے جہنم کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے۔ کیونکہ اللہ رب العزت نے کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، تمہاری ذمہ داری صرف یہ نہیں ہے کہ تم نے اپنے آپ کو بچانا ہے، تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ تم نے اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کے شعلوں سے بچانا ہے۔ اس نے اس ذمہ داری کے اندر کوتاہی کی ہے۔ اور 5ویں بات، یہ باتیں ہو رہی ہیں اہمیت کیا ہے اولاد کی تربیت کی، آگے پھر ہم نے بات شروع کرنی ہے کیسے کرنی ہے۔ 5ویں بات، اولاد کی تربیت کے حوالے سے یہ اپنے دلوں کی تختیوں پہ نوٹ کر کے جائیے گا، دنیا کے اندر اولاد واحد ایسی نعمت ہے، اگر اس کو انسان نے صحیح راستے پہ لگا دیا، انشاءاللہ تعالی اس کی نسل جب تک جاری رہے گی، مرنے کے بعد بھی اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ اور انبیاء کرام اولاد کی خواہش اسی لیے کرتے تھے، دنیا کے لیے نہیں کرتے تھے۔ انبیاء کرام جو اولاد کی خواہش کرتے تھے وہ بھی اپنی آخرت کے لیے کرتے تھے۔ یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ رب رضیا، اے اللہ یہ جو میرا نبوت کا علم ہے، مجھے ایسی اولاد دے، اس علم کا، اس تقوی کا، اس دیانت و امانت کا، شرافت کا وہ وارث بنے۔ اس لیے اللہ کے پیغمبر اللہ سے اولاد مانگتے تھے۔ یہ واحد وہ نعمت ہے، اس لیے آپ نے ارشاد فرمایا اذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله كله الا من 3، صدقہ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ 3 چیزیں آپ نے کہا مرنے کے بعد انسان کو فائدہ پہنچاتی ہیں، اور ان میں سے ایک نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کر رہی ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، امام بخاری اس روایت کو الادب المفرد میں لے کے آئے، فرماتے ہیں یرفع للعبد درجته، انسان قبر میں لیٹا ہوتا ہے اور اللہ قبر میں لیٹے لیٹے اس کو بتاتے ہیں کہ میرے بندے میں نے تیرے گریڈ کو اوپر کر دیا ہے، تیرے درجے کو بلند کر دیا ہے، جنتوں میں تو اونچا جا رہا ہے۔ وہ پوچھتا ہے یا اللہ یہ کیسے؟ امام بخاری رحمہ اللہ لکھتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ اس کو جواب دیتے ہیں بدعوتی ولدک لک، اس لیے کہ تیری اولاد تیرے لیے دعا کر رہی ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں گزارش کروں گا کہ اپنے موبائل پلیز آف کر دیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ موبائل کو سائلنٹ موڈ پہ رکھیں یا اس کو بالکل آف کر دیں، یہ مسجد کے ادب کا بڑا اہم اور بنیادی تقاضا ہے۔ اللہ آپ کو برکتیں دے انشاءاللہ۔ اب آتے ہیں اس بات کی طرف، اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے۔ 5 باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ اولاد کی تربیت
کیوں کرنی ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، ضرورت کیا ہے. اب آتے ہیں اس بات کی طرف، لیکن اسے بیان کرنے سے پہلے ایک بات میں آپ کے ذہن کے اندر بٹھاتا چلوں کہ اس وقت اولاد کی تربیت، اس کی اہمیت پہلے سے بہت زیادہ ہو گئی ہے. امت اسلامیہ بانجھ ہو چکی ہے، صدیاں بیت گئیں، ہم اس انتظار میں ہمیں کوئی لیڈر مل جائے. نوجوان ضائع ہو رہے، امت اسلامیہ تباہ ہو رہی. ظلم و ستم کی نئی کہانیاں ہیں اور مشق ستم ہم بنے ہوئے. لیڈر ملے گا کہاں سے؟ تربیت تو اس نے ہم سے لے کے جانی ہے، پرورش تو اس کی ہماری گودوں میں ہونی ہے، پالنا تو اس کو آج کی ماؤں نے ہے. ہم ترس رہے ہیں، ہر تقریر میں سنتے ہیں امت کو کوئی صلاح الدین ایوبی مل جائے، کوئی ابن تیمیہ مل جائے، کوئی ابن القیم مل جائے، کوئی خالد ابن ولید مل جائے. کیسے ملے جب تربیت ہی صحیح نہج پہ نہیں ہے، معاشرہ کسی اور رخ پہ جا رہا ہے؟ تو وہ لوگ پیدا تو اس امت سے ہونے ہیں، ان کی پرورش تو ان ماؤں کی گود میں ہونی ہے، ان کو ماحول تو ہم نے فراہم کرنا ہے. تو اس لیے میرے بزرگوں، خصوصاً میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اور صاحب اولاد جو میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس موضوع کو آپ خاص اہمیت دیں. اب آگے بڑھتے ہیں کہ تربیت کیسے کی جائے. تربیت کے حوالے سے سب سے پہلی بات یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ احساس کیا جائے میں نے تربیت کرنی ہے. بدقسمتی یہ ہے ہمارے اندر یہ احساس نہیں ہے. نہ استاد میں احساس، نہ اسکول میں احساس، نہ کالج والوں کو احساس، نہ یونیورسٹی والوں کو احساس، اور معاف کیجیے گا نہ ماں کو احساس، نہ باپ کو احساس. تربیت کا احساس ہمیں کم ہے. یہ احساس تو پیدا ہو گیا ہے، میں نے بچے کو پڑھانا ہے، KG میں داخل کرنا ہے، نرسری میں داخل کرنا، پریپ میں داخل کرنا، پلے گروپ میں داخل کرنا. سکولوں کو بس اتنا احساس تو ہے کہ نمبر اتنے آ گئے، اب اتنے نمبر آ گئے، اب اتنے نمبر آ گئے، اب ہائیسٹ مارکس آ گئے، اب یہ 90+ چلا گیا، اب A+ گریڈ اس نے لے لیا. سب بیچارے اس فکر میں ہیں کہ کچھ ڈگریاں ہاتھ میں آ جائیں، کوئی ABC پڑھ جائے، کوئی اس طرح کی چھوٹی موٹی چیزیں سیکھ جائے. تربیت کیا ہوتی ہے اس کا تو شاید سب سے پہلا مرحلہ ہے ہمیں احساس تو ہو کہ ہم نے تربیت کرنی ہے تو تھوڑا. میں آپ کو نشانی بتاتا ہوں جس سے آپ اندازہ کریں گے ہمیں تربیت کا احساس ہے یا نہیں، یا ہے تو کتنا ہے. لیکن یہ آپ ذہن میں رکھیے کہ جس طرح ہمیں بچے کے دودھ کا احساس ہے ماں کو کہ اس نے دودھ پینا ہے، جس طرح اس کو احساس ہے کہ اس نے ٹوائلٹ جانا ہے، جس طرح باپ کو احساس ہے کہ میں نے اس کو یونیفارم اور وردی لے کے دینی ہے، جس طرح اس کو احساس ہے کہ بیمار ہو گیا تو میں نے اس کو دوائی لے کے دینی ہے، جس طرح اس کو احساس ہے اس کو بخار ہو گیا تو ماں باپ ساری رات جاگ کے گزار رہے ہیں. یہ نشانی ہے کہ ان کو بچے کی صحت کا احساس ہے، بچے کے دودھ کا احساس ہے، بچے کے کپڑوں کا احساس ہے، بچے کی خوراک کا احساس ہے. کیا جب بچہ تھوڑا سا ماں کی گود میں کھیلنے لگتا ہے اور تھوڑا سا وہ اس کو صحیح راہ سے ہٹا ہوا پاتی ہے تو کیا وہ ویسے ہی بے چین ہو جاتی ہے جیسے اس کو تب بے چینی ہوتی ہے جب اسے بخار ہوا تھا؟ بخار ہے تو جاگ رہے ہیں، بیماری ہے تو ہسپتال لے کے جا رہے ہیں،
اس کو صحت کا مسئلہ ہے تو ٹیسٹ ہو رہے ہیں، اس کو خوراک کی ضرورت ہے تو مہنگے سے مہنگا ملک پاؤڈر بھی خرید کے دیا جا رہا ہے، اس کو دوائی کی ضرورت ہے تو ٹاپ لیول کی دوائی خرید کے بچے کے لیے قرض اٹھا کے انتظام کیا جا رہا ہے، اور اگر وہ بگڑ رہا ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ دھوکہ دے رہا ہے، وہ چوری کر رہا ہے، وہ گالیاں دے رہا ہے، وہ نماز چھوڑ رہا ہے، وہ فحاشی پہ اتر آیا ہے، وہ فلمیں دیکھ رہا ہے، تو کیا ہم اس کو کسی ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں؟ کیا ہم اس کے ٹیسٹ کرواتے ہیں؟ کیا پھر ہم ساری رات جاگ جاگ کے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ میرے بیٹے کو کیا ہوتا جا رہا ہے تو اس کی اصلاح کروا دے؟ یہ نشانی ہوگی اس بات کو کہ آپ کو احساس ہے کہ نہیں ہے، تو کتنا ہے۔ تو سب سے پہلی بات تربیت کے حوالے سے یہ ہم نے، ہمارے معاشرے نے یہ سمجھا ہی نہیں کہ یہ میری ذمہ داری ہے، بلکہ یہ واحد ایسی ذمہ داری ہے جس کو باپ ماں کے اوپر ڈالتی ہے، اور ماں جو ہے وہ باپ ماں کے اوپر ڈالتا ہے، اور ماں باپ کے اوپر ڈالتی، ایک دوسرے کے اوپر ڈالتے رہتے۔ ماں کہتی ہے تو نے کرنی تھی، اور باپ کہتا ہے یہ تو نے کرنی تھی، اور دونوں سکول والوں کو کہتے ہیں تو نے کرنی تھی، اور سکول والے کہتے ہیں تم نے کرنی تھی، کرتا کوئی بھی نہیں۔ یعنی تربیت واحد ایسی ذمہ داری ہے جس کو ہم ایک دوسرے کے اوپر ڈالتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کو کوستے رہتے ہیں۔ باپ کہتا ہے یہ میں نے تو کما کے لانا ہے نا، تربیت تو ماں نے کرنی ہے۔ ماں کہتی میں نے تو پالنا ہے، تربیت تو باپ نے کرنی ہے۔ اسکول والے کہتے ہیں ہم نے تو پڑھانا ہے، تربیت تو والدین نے کرنی ہے۔ اور یوں جو تربیت کا معاملہ ہے وہ بیچارہ درمیان میں لٹکا ہوا ہے۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ ہمیں تربیت کا کرنا تو دور کی بات ہے، سب سے پہلی چیز اس کا پورا احساس نہیں ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا احساس کر رہے ہیں، اس کا اندازہ آپ یہاں سے کیجئے۔ آپ سے میں بار بار عرض کروں گا کہ آپ کی پوری توجہ میرے نزدیک تو یہ اہم ترین موضوع ہے۔ آپ شاید اسے اہم سمجھیں یا نہ سمجھیں، لیکن انتہائی نازک، انتہائی حساس، انتہائی مشکل، انتہائی اہم، اور اس کے اوپر ہمارے مستقبل کی بنیاد ہے، ہمارے معاشرے کی اٹھان ہے۔ شریعت اسلامیہ اس کو کس قدر اہمیت دیتی ہے؟ شریعت اسلامیہ تربیت کے مسئلے کو اس قدر اہمیت دیتی ہے، ابھی بچے کی پیدائش نہیں ہوتی اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام پہ قربان جائیے، آپ فرماتے ہیں تخیروا لنطفکم، اور نوجوانوں جب تم نے شادیاں کرنی ہے نا تو اپنی نسلوں کے لیے اچھا رشتہ تلاش کرنا ہے، وہاں آپ کی نظر جا رہی ہے۔ اولاد کی تربیت کا احساس وہاں سے شروع ہوتا ہے، رشتے کے انتخاب سے۔ اور آپ دو ٹوک کہہ رہے ہیں تخیروا لنطفکم، اے میری امت کے جوانوں اپنی نسل کے لیے اچھے رشتوں کا انتخاب کرو، خیر پہ مبنی رشتوں کا انتخاب کرو۔ تنکح المرأة لأربع، لحسبها ولمالها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ کبھی آپ کہہ رہے ہیں عورت سے رشتہ کیا جاتا ہے یا اس کے حسن کو دیکھ کے، یا خاندان کو دیکھ کے، یا اس کے مال کو دیکھ کے، پھر آپ فرماتے ہیں یا اس کے دین کو دیکھ کے، پھر آپ فرماتے ہیں میں تمہیں یہ نصیحت کرتا ہوں کہ رشتے کا انتخاب دین کو دیکھ کے کرنا۔ تربیت شروع یہاں سے ہوتی ہے، اور شریعت اس کا اتنا احساس کر رہی ہے، حتیٰ کہ بچے کی پیدائش نہیں ہوئی اور وہ ماں کے پیٹ میں ہے، حمل کے انداز میں ہے، ہمارے اسلاف یہاں تک کہا کرتے تھے کہ جب عورت حاملہ ہو جائے تو اسے عام حالات سے قرآن کی تلاوت زیادہ کرنی چاہیے۔
بچہ ماں کے پیٹ میں بھی تقریباً کچھ 6 ماہ کے بعد، بعض ڈاکٹرز کے مطابق 5 ماہ کے بعد ہنستا ہے، روتا ہے، اس کی فیلنگز ہوتی ہیں، باہر سے جو آوازیں پہنچتی ہیں، باقاعدہ اس کے بارے میں اس کے تاثرات ہوتے ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے۔ چائنا کے بعض علاقوں کے بارے مجھے بعض دوستوں نے بتایا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو اس کی عمر وہ 1 سال لکھتے ہیں، پیدائش والے دن اس کی عمر 1 سال لکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں 1 سال پہلے اس کا پروسیس شروع ہو گیا تھا، 9 ماہ پہلے اس کی پیدائش کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ تعالی، یہ بھی میرے والد محترم نے مجھے بتایا کہ بیٹا وہ عشاء کے بعد تقریر شروع کرتے تھے اور فجر کی اذان تک عطا اللہ شاہ بخاری اللہ کا قرآن پڑھتا تھا اور کوئی مائی کا لال اٹھ کے نہیں جاتا تھا۔ اور پھر انہوں نے ہی مجھے بتایا، ان سے ملاقات ہے والد محترم کی، دیکھے بھالے ملے ہوئے، کہتے ہیں کہ وہ کہا کرتے تھے کہ ہندوستان کے باسیوں عطا اللہ شاہ بخاری قرآن کیوں نہ پڑھے، میں اس ماں کا بیٹا ہوں جو مجھے دودھ پلاتے ہوئے قرآن کے 5 پارے پڑھ جاتی تھی۔ تربیت کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے، رشتے کے انتخاب سے آغاز، حالت حمل کے اندر اس کا خیال۔ شریعت نے تو بچے کا یہاں تک خیال رکھا ہے، اگر عورت پریگننٹ ہے، حالت حمل میں ہے اور اس کو خطرہ ہے کہ میری کم خوراک کی وجہ سے بچے کی صحت کا نقصان نہ ہو جائے، رب العالمین کہتا ہے اے میری بندی میں تجھے روزے معاف کر دیتا ہوں، بچے کا نقصان نہیں کرنا۔ حاملہ عورت کو روزے کی رخصت ہے، اگر اس کو یہ خطرہ ہو کہ میرے روزے رکھنے کی وجہ سے بچے کو تکلیف نہ ہو، اس حد تک شریعت اسلامیہ احساس کرتی ہے۔ ہمارے تو الحمدللہ یہ پاکیزہ بچے ہیں، رشتوں والے بچے ہیں، حلال کے بچے ہیں، شریعت اسلامیہ تو حرامی بچے کا بھی خیال رکھتی ہے، کیونکہ اس میں بچے کا کوئی قصور نہیں ہے۔ قصور اس جوڑے کا جنہوں نے منہ کالا کیا، آنے والی نسل کا اور اس بچے کا اس کے اندر کیا قصور ہے؟ اسی لیے جب وہ عورت آئی جس نے زنا کیا تھا، صحیح مسلم کی واضح حدیث، اس نے کہا اللہ کے نبی مجھ سے برائی ہو گئی ہے، کہا جاؤ واپس جاؤ، تمہارے پیٹ کے اندر بچہ جب تک پیدا نہیں ہوگا نا میں تمہارے اوپر جرم کی حد نافذ نہیں کروں گا۔ وہ پھر آئی، بچے کو اٹھا کے لائی، پیدا ہو گیا، کہا نہیں جب تک اسے تیرے دودھ کی ضرورت ہے اس وقت تک میں تیرے اوپر حد نافذ نہیں کروں گا۔ پھر تقریباً 2 سال کے بعد آئی کہ اللہ کے پیغمبر اب اس نے روٹی کے نوالے لینا شروع کر دیے ہیں، مطلب یہ ہے کہ آپ نے حرامی بچے کا خیال رکھا ہے کہ نہیں رکھا ہے؟ واضح حدیث ہے، 2 ٹوک حدیث ہے۔ ہمارا ذہن ماننے یا نہ ماننے یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن ماننا چاہیے، یہ شریعت کا مسئلہ ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اس قدر شریعت تربیت اطفال کا، بچوں کی تربیت کا احساس کرتی ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی لکھتے ہیں کان یذکر اللہ علی کل احیانہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اس حدیث کے اوپر امام بخاری ایک چیپٹر قائم کرتے ہیں کہ انسان کو اس وقت بھی اللہ کا ذکر کرنا چاہیے جب وہ اپنی بیوی کے پاس جانا چاہے۔ کیوں؟ اس دعا کے اندر کیا ہے؟ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ اے اللہ یہ جو ہمارا تعلق ہے اس کے نتیجے میں اگر تو نے ہماری قسمت میں اولاد لکھی ہے تو یا اللہ ہم پہلے تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اور ہماری اولاد کو شیطان سے محفوظ رکھنا۔ یہ دعا سکھائی گئی، باقاعدہ سکھائی گئی، یہ تربیت ہی کا احساس ہے۔ پیدائش ہوئی، کچھ نہیں سمجھتا، کچھ نہیں بولتا، کہا کان میں اذان کہو،
تکبیر کہو، اگرچہ روایت سندن ضعیف، لیکن امت اسلامیہ کا 14 سال کا اس کے اوپر عمل ہے، عہد تابعین اور اسلاف کی بات ثابت ہے۔ اذان کہو، کان میں کہو اذان، بائیں کان میں تکبیر، نیک آدمی سے گڑتی، اچھا اس کا نام، اس کو نہلانا دلانا، پھر اس کی طرف سے صدقہ و خیرات، یہ سب احساس ہے اس چیز کا کہ اس نو مولود کو معاشرے کے اندر کیسے ویلکم کہنا ہے، اور اس کی تربیت کا کتنا احساس کرنا ہے کہ سب سے پہلے مسلمان بچے کے کان میں اگر آواز پڑے تو اللہ اکبر اللہ اکبر، تو سب سے پہلا طریقہ یہی ہے تربیت کے حوالے سے، پہلا اصول جو آج میں نے اور آپ نے سیکھنا ہے کہ ہمیں تربیت کا احساس ہو جائے کہ ہم نے کرنی ہے۔ ما نحل والد ولده خیرا من ادب حسن، نبی علیہ السلام دو ٹوک ارشاد فرماتے ہیں، دنیا کا کوئی باپ اپنی اولاد کو اچھی تربیت سے بہتر کوئی تحفہ نہیں دے سکتا۔ جائیداد، پراپرٹی، بینک بیلنس، روپیہ پیسہ، روٹی کپڑا مکان، جس کے پیچھے دنیا ماری ماری پھرتی ہے، ضرورت ہے اپنی جگہ، اس سے کوئی انکار نہیں، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ اچھی تربیت ان سب سے بہتر تحفہ ہے۔ ما نحل والد ولده خیرا من ادب حسن۔ دوسرا اصول اولاد کی تربیت کے حوالے سے یہ ذہن میں رکھیے، دوسرا اصول یہ ہے کہ جب ہم نے تربیت کرنی ہے تو تربیت بچے کو وقت دیے بغیر نہیں ہو سکتی، اس کو وقت دیا جائے، ٹائم دیا جائے، اس کو ایک کام سمجھا جائے، جب کام سمجھا جائے پھر بچے کو ٹائم دیا جائے، بچے کو وقت دیا جائے۔ یرحمک اللہ، ہم بڑے مصروف ہو گئے نا، ڈبل جاب، دوہرے کام، دنیا کی حرص و ہوس، دولت کی کمائی، اولاد کی آسائش اور آرام کے لیے ہم اتنے بےتاب ہیں کہ صبح نکلتے ہیں جب بچے سوئے ہوتے ہیں، رات واپس آتے ہیں جب بچے سوئے ہوتے ہیں۔ سعودی عرب کا ایک باپ تھا، 2-3 ماہ گزر گئے، میں آج ہی کتاب کے اندر پڑھ رہا تھا، 2-3 ماہ گزر گیا، اس کی یہی کیفیت، صبح وقت پہ نکل گیا جاب پہ، رات کو لیٹ واپس آیا۔ وہ بچہ کوئی سمجھدار تھا، اس نے اپنے والد محترم کو باقاعدہ خط لکھا کہ ابا جان میں بڑا اداس ہوں، اور ایک رات اداسی کے عالم میں خواب کے اندر میں ڈر گیا، ڈر کے مارے مجھے آپ کے بستر کے اوپر ہلکی سی لائٹ اور روشنی دکھائی دی، میں خوش ہوا کہ میں اپنے ابو کے پاس جاتا ہوں، اب تو وہ آگے ہوں گے، لیکن جب میں اس بستر پہ گیا تو وہاں صرف میری اکیلی ماں لیٹی ہوئی تھی جو چھوٹے ایک رونے والے بچے کو سلا رہی تھی۔ اے ابا جان، آپ 1 گھنٹے کے کتنے پیسے کماتے ہیں؟ میں کما کے آپ کو اتنے دے دوں، آپ مجھے تھوڑا سا ٹائم تو دیتے ہیں۔ وقت نہیں دیتے ہیں کیونکہ ہم اسے کام نہیں سمجھتے۔ نبی علیہ السلام سے زیادہ اس دنیا کے اندر لیڈر بڑا اور مصروف کون ہوگا؟ ازواج مطہرات ایک وقت میں 9 اور مجموعی طور پہ 13 تک، 11 اور 13 کی روایات، دنیا بھر کے وفود اور کئی ہزاروں مربع کلومیٹر کے اوپر مشتمل ایک ریاست اور اس کی ذمہ داری، کافروں سے جنگیں، دین کی دعوت، اتنی مصروف زندگی، اللہ سے تعلق، راتوں کے تہجد، صبح کے اشراق اور ضحیٰ، ظہر، عصر، فجر، مغرب، عشاء، اور یہ ساری نمازیں اور ان کے اوقات، اصحاب صفہ کو ٹائم دینا،
اتنی گمبھیر مصروفیات کے باوجود میں آپ کو ہلکا سا اندازہ دکھاتا ہوں کہ نبی علیہ السلام اپنے بچوں کو ٹائم کتنا دیتے ہیں۔ یہ حسن و حسین ہے، آپ کے نواسے ہیں، اور باقاعدہ صحیح احادیث موجود ہیں، اتنا ٹائم دیتے ہیں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کہ حسن و حسین کے ساتھ گیم بھی کھیلتے ہیں، کبھی ان کو کندھوں پہ اٹھاتے ہیں، کبھی اپنی زبان باہر نکال کے ان سے کہتے ہیں اس کے ساتھ کھیلو، کبھی لیٹ کے کہتے ہیں حزقہ ترقع عین بقہ، اور چھوٹی آنکھوں والے ماڑو آؤ میرے سینے پہ چڑھو، کبھی کندھوں پہ سواری کرواتے ہیں، اور کبھی نماز کے اندر نواسہ رسول آپ کی کمر مبارک پہ بیٹھ جاتا ہے، آپ سجدے کو لمبا کر دیتے ہیں کہ جتنی دیر بچہ چاہتا ہے بیٹھا رہے، اور کبھی پیار دینے کا یہ انداز ہے کہ اپنی نواسی حضرت امامہ بنت زینب رضی اللہ عنہما وارضاہما فرض نماز کے اندر بھی اپنی نواسی کو اپنی گود میں اٹھا لیتے ہیں، اتنا ٹائم دے رہے ہیں۔ ابراہیم جب بچپن میں ہیں اور مکہ کی آبادی سے باہر ایک دیہات کے اندر عرب روایت کے مطابق پرورش پا رہے ہیں، تو اس سے ملنے جا رہے ہیں اور اس سے باقاعدہ ملاقات کر رہے ہیں، اور اس کو گود میں اٹھا کے کبھی حسن و حسین کے لیے دعا کر رہے ہیں، اللہم انی احبہما فاحب من یحبہما، اے اللہ میں اپنے جنت کے شہزادوں، لاڈلے بیٹوں، نواسوں حسنین کریمین سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ میری دعا ہے تو بھی ان سے محبت کر لے، واحب من یحبہما، اور جو ان سے محبت کرتا ہے تو بھی ان سے محبت کر۔ اور میرے بھائیوں، ہم حسنین کے محبت کرنے والوں میں ہیں۔ قاتلین حسین کوئی اور ہیں جن کی قسمت میں اللہ نے رونا لکھ دیا، اور جن کو اللہ نے سزا دی زنجیریں پیٹنے کی۔ ہم حسنین ان کو کبھی نہیں دے سکتے، وہ تو ہمارے ہیں، اور ان سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، وہ جنت کے شہزادے ہیں۔ نبی علیہ السلام ان کو وقت دے رہے ہیں، ٹائم دے رہے ہیں باقاعدہ طور پر۔ تو سب سے پہلی بات تربیت کا احساس ہو، اور دوسری بات ہے کہ اس کے لیے کیا کیا جائے، وقت نکالا جائے، ٹائم نکالا جائے، میاں بیوی بیٹھ کے میٹنگ کریں، ہمارے بچوں کے کیا مسائل ہیں، ہم نے ان کا مقابلہ یعنی ان کی اصلاح کیسے کرنی ہے، ان کی تربیت کیسے کرنی ہے، باقاعدہ وقت نکالیں، جوڑا بیٹھے مل بیٹھ کے سوچیں کہ ہم نے ان کی کیسے تربیت کرنی ہے، اور کیسے ان کو دین کی طرف لے کے آنا ہے، اور کیسے امت کے لیے ایک عظیم شخصیت بنانا ہے۔ تیسری بات، تربیت کا تیسرا اصول یہ ذہن میں رکھیے کہ بچوں کے اندر اللہ کے اوپر پختہ ایمان اور یقین بچپن سے پیدا کریں، ان کو نہ ڈر بنائیں، بے خوف بنائیں۔ ہم الٹا چلتے ہیں، تو رویا گا تو شیر آ جائے گا، تو رویا تو وہ گرگٹ آ جائے گی، تو رویا تو بلی کھا جائے گی، تو رویا تو پٹھان تجھے لے جائے گا، تو رویا تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، ڈراتے ہی رہتے ہیں ہر وقت بچے کو۔ پھر امت کو جری کہاں سے ملے، سیف من سیوف اللہ کہاں سے ملے، اسد اللہ کہاں سے ملے، جری بہادر نڈر اور دلیر لیڈر کہاں سے ملے؟ پوری قوم ڈرپوکوں کا ایک مجموعہ بنی ہوئی ہے، کیونکہ بچپن سے تربیت یہ کی گئی ہے۔ کبھی ٹارزن کے قصے اور کہانیاں، کبھی ڈراونے شیطان اور ان کی کہانیاں، کبھی جنوں کی کہانیاں، کبھی سایوں سے ڈرانا، کبھی وہمی مخلوقوں کے بارے میں ایسے تصور بٹھا دینا جن کا دنیا میں وجود ہی نہیں پایا جاتا۔ ہماری چھوٹی چھوٹی دکانوں پہ 2 روپے کی بچے جاتے ہیں اور جا کے گندی سی وہ ٹارزن کی اور پتہ نہیں کیسی کیسی عجیب و غریب کہانیاں لے آتے ہیں،
اور کہانیاں بچوں کے اوپر گہرے نقش لگاتی ہیں. پتہ نہیں کس ظالم نے ہمارے دشمنوں میں سے کس نے ہمارے بچوں کے ساتھ یہ دشمنی کی ہے کہ جگہ جگہ چوک چوک گلی گلی محلے محلے کے اندر یہ گندی بھوت پریت اور جنات کی کہانیاں، جن کے اندر کبھی منکے سے اثر ہو رہا ہے، کبھی پتھر سے اثر ہو رہا ہے، کبھی جن کام کر رہا ہے، کبھی کوئی جننی کچھ کر رہی ہے، اور اس طرح کے سارے وہم بچپن سے بچوں کے ذہن کے اندر سارے خوف بھر کے رکھ دیے. ہمیں تربیت یہ تو نہیں سکھائی گئی تھی. ہمیں کیا تربیت سکھائی گئی؟ یہ ایک بچہ ہے، عباس کا بیٹا ہے، دنیا اسے عبداللہ کے نام سے یاد کرتی ہے، نبی علیہ السلام کے ساتھ موجود ہے، اور آپ اس بچے کو کہتے ہیں یا غلام، اے بیٹے، انی اعلمک کلمات، بیٹے میں تمہیں کچھ سکھانا چاہتا ہوں، بیٹے میں تمہیں کچھ سکھانا چاہتا ہوں، سیکھو گے نا، یاد کرو گے نا؟ کیا سکھانا چاہتے ہیں؟ سب سے پہلا نصاب مسلمان بچے کے لیے جو تربیت کے لیے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے دیا، اے میرے بیٹے، احفظ اللہ یحفظک، بیٹے جہاں رہو اللہ کا خیال رکھنا، اللہ تمہارا خیال رکھے گا. احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اے میرے عباس کے بیٹے عبداللہ، میں تمہیں یہ سکھانا چاہتا ہوں، ہمیشہ اللہ کا خیال رکھنا، جب بھی تمہیں پریشانی آئے گی اللہ تمہارے سامنے کھڑا ہوگا. اعلم ان الامہ لو اجتمعت علی ان ينفعوک بشیء لم یکتبہ اللہ لک لن ينفعوک الا بشیء قد کتبہ اللہ لک. بیٹے یاد رکھنا، پوری کائنات جمع ہو جائے، اگر تجھے فائدہ پہنچانا چاہے، جب تک اللہ نہیں چاہے گا تیرے کام نہیں آ سکے گا. پھر اور کیا سکھا رہے ہیں؟ اعلم ان الامہ لو اجتمعت على ان يضروك بشيء لم يضروك بشيء الا بشيء قد كتبه الله عليك او كما قال عليه الصلاه والسلام. بیٹے یاد رکھنا، پورے انسان جمع ہو جائیں، تجھے نقصان دینا چاہیں، تیرا اللہ نہیں چاہے گا تو تیرا بال بھی بیکار نہیں کر سکے. اللہ پہ ایمان سکھائیں، اللہ پہ یقین سکھائیں. خوف پیدا کرنا ہے تو اللہ کی ذات کا خوف پیدا کریں. یہ بلی اور یہ شیر اور یہ سانپ اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اور یہ ڈراوے چھوٹے چھوٹے اور خوف و ہراس کی کیفیتیں، یہ اہل ایمان کی تربیت کا انداز نہیں ہے. اور اللہ رب العزت نے اس بچے کو کیا عظمتیں دی. امام ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری کے اندر، یا غالباً امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں، دونوں میں سے کسی ایک کتاب کے اندر اس گناہگار بندے نے خود پڑھا، عبداللہ ابن عباس جب بیٹھ کے قرآن کی تفسیر کرتے تھے نا، اگر اجمی لوگ، فارس کے لوگ بھی سن لیتے تو مسلمان ہو جاتے تھے. اسے عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں. یہ قرآن کے سب سے بڑے مفسر ہیں، حبر الامہ ہیں، ایک آئیڈیل ٹیچر ہیں، قرآن مجید کے بہت بڑے عالم ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس تربیت حاصل کرنے والے ہیں. ایمان سکھایا جا رہا ہے. والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنین شہود. وہ ایک بچہ ہی تھا نا، جب اس کو آگ کے اندر پھینکا جانے لگا، اور جب اس کو آگ میں پھینک بھی دیا گیا اور اس کی ماں کی باری آئی تو آگ کے اندر پڑے ہوئے، سورہ بروج کی تفسیر میں امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ اس بچے نے کہا تھا، امی جان آ جاؤ، کوئی بات نہیں، میں اس آگ میں چلا گیا ہوں، اللہ نے اس آگ کو گلزار بنا دیا. اور سورہ بروج میں جو تذکرہ ہے وہ بھی ایک بچہ ہی تھا، اور وہ بھی بچے ہی تھے نا.
मासूम नौनिहाल, थोड़ी सी उम्र, मैदान बदर के अंदर उछलते कूदते हुए, बिजली की तरह चमकते हुए आके पूछते हैं, बताओ अबू जहल कौन है? बेटा तुम अबू जहल का सुन के क्या करोगे? तारीख कहती है, वो कहते हैं हमने अपनी माँ से सुना है, हमारे पैगंबर को गालियां देता है, हम उससे बदला लेना चाहते हैं। मुअव्वज़ और मुआज़ इब्न अफ़रा, अगर आप इस्लामी तारीख के ऊपर गौर करें तो मुआज़ इब्न जबल अअलमुन नास बिल हलाल वल हराम, हलाल और हराम के सबसे बड़े आलिम हैं, और बमुश्किल इनकी उम्र 25 साल के करीब बनती है। इमाम बुखारी 16 साल की उम्र के अंदर, बल्कि 11 साल की उम्र के अंदर हजारों हदीसों के हाफिज थे, और 16 साल की उम्र में उन्होंने किताब लिखने का काम शुरू कर दिया था। हमारी तारीख ऐसी अजमतों से भरी पड़ी है। हजरत अली मुर्तजा के बूढ़े थे, बमुश्किल 7 या 9 साल की उम्र होगी जब इमाम कायनात ने नबूवत का ऐलान किया था, और उस बच्चे ने खड़े होकर कहा था कि मैं इस बात पे आपका साथ दूंगा। मेरे मोहतरम भाइयों, ये बात सीखने की, अल्लाह का ईमान सिखाया जाए। मैं बस इस पे मुकम्मल करता हूँ अपनी गुफ्तगू को, ये बड़ा तवील मौजू है, ज़्यादा लंबा ना हो जाए। ये उसूल ज़हन में रखिए, ईमान सिखाने के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि उनको छोटी छोटी नबियों की, सिद्दीकीन की, सहाबा की, मुजाहिदीन की, शुहदा की, औलिया की छोटी छोटी कहानियाँ सुनाएं उनको। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी तरह याद है, तहदीस नेमत के तौर पे, कि ये असहाबुल बुरूज का वाक़या बचपन मुझे अब तक वो नक्शा ज़हन में है, जैसे मैं अपनी वालदा मुहतरमा, अल्लाह उनको सेहत वाली ज़िंदगी दे, उनके पास लेटा हूँ, मुझे ये वाक़या सुना रही है। साइंटिस्ट भी इस बात पे मुत्तफिक हैं कि जितनी आप बच्चे को अच्छी स्टोरी सुनाएंगे, उनकी ज़हानत में भी इजाफा होगा, उनके यकीन में भी इजाफा होगा। बच्चों के लेवल पे आके सुनाएं। ये नहीं है कि बड़े अंदाज में हमने सुनानी है, बच्चों के लेवल पे सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह की किताबें बाजार के अंदर मौजूद है। बदकिस्मती ये है कि जो घटिया किताबें हैं वो हर बुक खाने पे मिल जाती हैं, किताब खाने पे मिल जाती हैं, बुक डिपो पे मिल जाती हैं, और जो इस तरह की तामीरी किताबें हैं, तख्लीकी किताबें हैं, इस्लाही किताबें हैं, उनको ढूंढना पड़ता है। हमें फिक्र हो तो वो भी मिल जाए। दूसरी तरफ हम इतने एडवांस हैं कि बच्चा प्रेप में जाएगा तो ऑक्सफोर्ड का सिलेबस पढ़ेगा, और दीन की जब बारी आएगी तो टार्जन की कहानियां पढ़ेगा। ये तो हमारा एहसास है तरबियत का। तो मेरे मोहतरम भाइयों, उनको छोटी छोटी कहानियां ईमान वाली, यकीन वाली, खौफ वाली, खशियत वाली, अब मुझे याद नहीं कि ये मैंने कहां पढ़ा था, लेकिन बहरहाल वो भी तो मां ही थी ना जिसने अपने एक बच्चे की तरबियत की। ना मालूम वो कौन बच्चा था, तारीख यहां तक कहती है, रो रहा है, उसकी आंखों में आंसू हैं। पूछने वाला पूछता है तुम क्यों रोते हो? कहता है मेरी माँ मुझे बताती है जहन्नम बड़ी खतरनाक चीज़ है, उसके अंदर पत्थर डाले जाएंगे, उसके अंदर जो गंदे मुजरिम किस्म के लोग हैं वो भी डाले जाएंगे। और मैंने अपनी माँ को घर में देखा है, जब वो आग लगाती है ना, छोटी छोटी लकड़ियाँ पहले डालती है। मुझे डर लगता है कि अल्लाह जहन्नम में पहले मुझे ना डाल। सिर्फ एक एहसास, तरबियत, मुआशरे के अंदर उसको पैदा करना। और आखिरी बात कह के मैं आपसे इजाज़त चाहता हूं कि बच्चों की पिटाई से बचें, मारने से बचें। ये बड़ी खतरनाक चीज़ है। और हमें तो शायद जब तरबियत का मौजू होता है हम समझते हैं डंडे चलाओ। हमारे बच्चों की परवरिश इस तरह से होती है, माफ़ कीजिएगा, मैं भी थोड़ा बहुत बल्कि सारा ही मस्जिद और मदरसे से ही ताल्लुक़ रखता हूँ, लेकिन अफसोस मस्जिद में भी उसको मार पड़ती है, मदरसे में भी उसको मार पड़ती है, गली में भी उसको मार पड़ती है।
وہ مسجد میں آ جائے تو بزرگ کہتے ہیں تجھے عقل نہیں ہے، کیسے پھر رہے ہو، سمجھانے کی بجائے اس کو ڈانٹا جاتا ہے۔ بازار میں جائے تو اس کو گالیاں، اسکول میں جائے تو اس کو مار، مسجد میں جائے تو اس کی پٹائی، ماں پکڑتی ہے تو اس کی پٹائی، باپ پکڑتا ہے تو اس کی پٹائی۔ تو بیچارے ایسے غصے سے بھرے ہوئے لوگ وہی جب جوان ہوتے ہیں نا تو جگہ جگہ پھر غصہ ہی ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے۔ انہوں نے بچپن سے سیکھا ہی ہے، وہ اسی ماحول کے اندر پلے ہیں، بڑے ہیں، وہی اس نے اس معاشرے کو دینا ہے جو معاشرے نے اس کو دیا تھا، وہی اس نے بڑے ہو کے واپس کرنا ہے۔ میں اس حدیث کو پڑھتا ہوں تو سچی بات ہے میں سر پکڑ کے رہ جاتا ہوں کہ ہم کہاں سے سارا کچھ حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خیر خواہ اور ہمدرد کون ہو سکتا ہے؟ اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹے سے بچے تھے جب نبی علیہ السلام کی خدمت میں آ گئے تھے، 10 سال تک خدمت کی ہے۔ اور جناب انس سن لیجئے، ہم مانتے ہیں رفع الیدین سنت ہے، آمین کہنا سنت ہے، ٹھیک ہے نا، یہ بھی ایک سنت ہے، اس کو بھی ذرا سن لیجئے۔ حضرت انس کہتے ہیں اور 10 سالہ طویل سنت، واللہ اللہ کی قسم میں نے کونین کے تاجدار کی 10 سال تک خدمت کی ہے اور 10 سال کے اندر ایک دفعہ بھی نہ مجھے مارا ہے نہ مجھے جھڑکا ہے۔ یہ بھی تو سنت ہے نا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم بچوں کی اصلاح نہ کریں، ان کو آزاد چھوڑ دیں، نہیں، آزاد کیسے چھوڑنا ہے؟ ہم تو ان کے لباس کی بھی نگرانی کریں گے، ان کے بالوں کی نگرانی کریں گے، ان کے بول کی نگرانی کریں گے، چال ڈھال کی نگرانی کریں گے، دوستیوں کی نگرانی کریں گے۔ نگرانی تو ضروری ہے، اس کے بغیر تربیت کیسے ہوگی؟ نگرانی چھوڑی تو کیا ہوا؟ پہلے بچے کو ایک استاد سکھاتا تھا، اب بچے کا استاد ویڈیو فلم بھی ہے، اب بچے کا استاد گلی میں چلنے والے گندے میوزک بھی ہیں، اب بچے کا استاد گندی تصویریں بھی ہیں، اب بچے کے استاد ویڈیو گیمز بھی ہیں، اب بچے کے استاد 300 گندے چینلز بھی ہیں، اب بچے کے استاد چھوٹی چھوٹی سیڈیز بھی ہیں، اب بچے کا استاد انٹرنیٹ کی ویب سائٹس بھی ہیں، اب بچے کا استاد موبائل کے اندر دنیا جہان کا گند بھی ہے۔ اگر ہم نے اس کی نگرانی چھوڑ دی تو یہ سارے استاد پہلے ہی تیار ہیں اس کو سکھانے کے لیے، اور وہ ان سے پہلے ہی غلط کچھ سیکھ رہے۔ ایک ایک چیز بچے سیکھتے ہیں، ایک ایک چیز۔ ہم سمجھتے ہیں یہ ویڈیو گیم ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ویڈیو گیم نہیں ہے، ایسے نہیں بن گئی، اس کے پیچھے باقاعدہ ایک تھنکر ہوتا ہے، ایک سوچ ہوتی ہے، ایک ویژن ہوتا ہے، ایک مقصد ہوتا ہے۔ یہ گیم کیسے بنانی ہے، کس عمر کے بچوں کے لیے بنانی ہے، اس کے اندر ان کو جو ہے ریفریشمنٹ کون سی دینی ہے، مقاصد کیا ہوں گے، ٹارگٹس اور اہداف کیا ہوں گے، ایک چیز متعین ہوتی ہے۔ اس ایک ویڈیو گیم کے اوپر کروڑوں کا سرمایہ خرچ ہوا ہوتا ہے اور انتہائی ذہین لوگوں نے محنت کی ہوئی ہوتی ہے، پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے نا کہ وہ بچہ ویڈیو فلم دیکھ کے جوان ہونے والا 12 سال کی عمر میں اس کے گھر میں جب لاش پڑی ہوتی ہے پھر وہ کہتا ہے پاپا جی، ڈیڈ، ہم نے آگ لگا کے اس کی چتا کو جلایا کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس نے فلموں میں ایسے ہی دیکھا تھا، اس نے یہی سیکھا تھا، میت کے ساتھ ایسے ہی کرتے ہیں۔ کسی بھی فلم کے اندر اس نے جنازہ تو دیکھا ہی نہیں تھا، اس نے غسل اور دعا تو دیکھی نہیں تھی۔ ایک ایک چیز بچہ سیکھتا ہے، ہم سے زیادہ اس معاملے کے اندر وہ ایک ایک چیز کو ذہن میں بٹھا کے کاپی کر رہا ہوتا ہے اور باقاعدہ اس کو یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ تو بہرحال میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ بچوں کی مار پٹائی بھی حل نہیں ہے، اور یہ بھی حل نہیں ہے کہ ان کو آزاد چھوڑ دیا جائے اور ان کی نگرانی نہ کی جائے۔ حل کیا ہے؟ جہاں غلطی نظر آئے وہاں ویسے اصلاح کی جائے جیسے آمنہ کے لال
اپنے دور کے بچوں کی اصلاح کیا کرتے تھے. ایک بچہ آیا دوڑا دوڑا، سارے لوگ بیٹھے ہیں، معزز لوگ بیٹھے ہیں، نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، دسترخوان پہ کھانا لگا ہوا ہے، اور اس بچے نے جلدی سے سیدھا ہی آیا اور آ کے کھانے کے اندر ہاتھ ڈالا اور شروع کر دیا کھانا. اب میں ہوتا یا آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ سب سے پہلے ایک تھپڑ لگاتے. اور تجھے ہوش نہیں ہے اللہ کے نبی بیٹھے ہیں، تو نے پہلے آ کے کھانا شروع کر دیا، اور تجھے اتنی عقل نہیں ہے؟ جھڑکتے، تھپڑ لگاتے، ڈانٹتے، بازو سے اٹھاتے، پھینکتے اس کو. پتہ نہیں کہاں سے آ گیا بدتمیز کا بچہ، کہاں سے آ گیا ایسے کرنے والا. یہی ہم کرتے نا. نبی علیہ السلام نے تو ایسے نہیں کیا. آپ نے کہا یا غلام بیٹے، انداز دیکھیے، یا غلام بیٹے سم اللہ، جب بھی کھانا کھاؤ بسم اللہ پڑھا کرو. وَكُلْ بِيَمِينِكَ، بیٹے جب بھی کھانا کھاؤ اپنے دائیں ہاتھ سے کھایا کرو. وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، بیٹے جب بھی کھانا کھاؤ اپنے آگے سے کھایا کرو، دوسروں کے آگے سے نہیں، اپنے آگے سے کھایا کرو. یہی طریقہ ہے. بے اس کو سمجھائیں نا کہ بیٹا آپ نے یہ غلطی کی ہے، ایسے کرنا ہے، بجائے اس کے کہ اس کی پٹائی شروع کر دیں. اس کو سمجھ میں کیا آئے گی کہ کیا ہو گیا، کیا کرنا تھا. وہ تو بیچارہ آپ کہہ لیجئے کہ اس کے ہوش و حواس خطا ہو جائیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے پتہ نہیں. اس کے دل میں دشمنی پیدا ہوگی. آپ نے نہیں ڈانٹا، نہیں پٹائی کی، نہیں اس کو اٹھایا، نہ اس کو بگایا، نہ اس کو مارا. 3 باتیں کہیں بیٹے بسم اللہ پڑھ کے کھاتے ہیں، اپنے آگے سے کھاتے ہیں، اور بیٹے اپنے دائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں. اس بچے کے اوپر کیا اثر ہے؟ وہ بچہ کہتا ہے فَمَا زَالَتْ تِلْكَ تِعْمَتِي بَعْدُ، جب سے اللہ کے پیغمبر نے مجھے یہ سمجھایا اس وقت سے لے کے آج تک میں ویسے ہی کھانا کھا رہا، جیسے آپ نے سمجھایا تھا ویسے ہی کھا رہا. یہ طریقہ ہے. اصلاح کریں، ان کو سمجھائیں، جس حد تک ممکن ہو مارنے سے بچیں. یہ آخری حل ہے، آخری. اور وہ بھی حل نہیں ہے ویسے، صرف غصے کا اظہار ہی ہوتا ہے. تھوڑا سا ایک دباؤ، پریشر. اس حد تک یہ بھی ہے حدیث کہ ڈنڈا اپنے گھر میں رکھو وہاں جہاں نظر آ رہا ہو، لیکن یہ نہیں ہے کہ اس کو استعمال کرتے رہو. بس ایک دباؤ، تھوڑا سا وقار، سنجیدگی یہ پیدا کرنا ہے. یہ تو نہیں مار 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 کے اس کو ہماری پولیس کی طرح پکا مجرم بنا دو کہ پھر وہ مار کھانے کا عادی ہو جائے. کوئی بات نہیں، روزانہ ہی پڑتی ہے، کوئی مسئلہ ہے. تو اس لیے اس چیز کا بھی خاص خیال رکھنا ہے. بہرحال وقت بہت ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صالح اولاد نصیب فرمائے. جو اولاد ہمارے پاس موجود ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی تربیت کی توفیق نصیب فرمائے. ایک سورت کا ترجمہ سن لیں جس سے ہمیں احساس پیدا ہوگا کہ ہم سے بچوں کے بارے میں پوچھا جانا ہے، اور اس کے بعد مقصد دعا کرتے ہیں اور آپ سے میں اجازت لیتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. تمہیں مال و دولت کی دوڑ نے غافل کیا ہوا ہے.
یہاں تک کہ تم قبروں میں پہنچ جاتے ہو۔ ہرگز حقیقت یہ نہیں ہے، اصل حقیقت بس تمہیں پتہ چل جائے گی، پھر تمہیں بتایا جا رہا ہے کہ اصل حقیقت تمہیں معلوم ہو جائے گی۔ ہرگز وہ حقیقت نہیں جو تم سمجھ رہے ہو، کاش تمہیں یقینی پتہ ہوتا، کاش تمہیں یہ علم ہوتا کہ تمہیں جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے، اور پھر تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دنیا آخرت میں کامیاب فرمائے، ہمیں، ہماری اولاد، ہمارے آباء و اجداد، ہمارے بہن بھائی، عزیز و اقارب، ہماری ازواج، ہم سب کو اپنی جنتوں میں اکٹھا فرما دے۔